بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے کمال کی چمک و دمک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو۔ صرف خاتم النبیین انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ آپ فلسفی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والے بھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ سرزمین عرب جہالیت کی گٹا تو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان کا جانی دشمن تھا، کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ لوگ اپنی جان و مال لوٹ جانے کے خوف سے سہمے رہتے تھے۔ باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ شرک اور بت پرستی عربوں کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ جہالت کے اس دور میں انسانیت کے پھلنے پھولنے کی کوئی بظاہر امید نظر نہ آتی تھی۔ اس مایوس کن فضا اور دل شکن حالات میں 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ممتاز قبیلے قریش میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ بچپن کے ابتدائی دور میں والدہ ماجدہ نے پرورش کی۔ ان کی وفات کے بعد پہلے دادا عبد المطلب کے ہاں اور پھر سب سے بڑے چچا حضرت ابو طالب کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی۔ تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون عرب کئی سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ پوری قوم آپ کو ایک نیک سیرت اور اعلیٰ مرتبت انسان کی حیثیت سے جانتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیکی، اللہ کی عبادت اور پاکیزگی کی روش اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف بلایا۔ چوری، لوٹ مار، قتل و غارت اور بدکاری چھوڑنے کی تلقین کی۔ اس پر چند افراد کے سوا سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا۔ ہر طرح کی مخالفتوں، بہتان تراشیوں، الزامات اور دھمکیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد جاری رہا، حتیٰ کہ 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبردست اخلاقی قوت، اپنی عظیم شخصیت اور اپنے لافانی پیغام کے بل بوتے پر سرزمین عرب کے غیر متمدن قبائل کو کلمہ طیبہ کی لڑی میں پرو دیا اور ان کے خیالات اور اخلاق و کردار میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیرت انگیز کارنامے کی بنا پر دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغام کی تکمیل کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، مگر اس کا کوئی صلہ یا بدلہ یا معاوضہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تجارت قربان کی۔ آپ نے دولت کے ڈھیر اپنے ہاتھوں سے دوسروں میں تقسیم کیے اور اپنے گھر کے لیے فکر و فاقہ پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا سادہ تھی اور لباس معمولی۔ ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، ناداروں کی خدمت کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پوری انسانی زندگی پر پڑتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب، جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک، آپ ایک ایک چیز کے لیے متعلق احکامات اور ہدایت دیتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں
اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ تبدیلیاں پیدا کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری عقیدت اور وابستگی کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ دینوی سربلندی اور اخروی نجات کا بھی یہی واحد راستہ ہے۔